میں بیٹھا ہوا ہے بیٹا، جا سکتے وقت نکال سکتے نماز کے لیے، بالکل نماز کے لیے جانا چاہیے بیٹے۔ ایسے وقت میں باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے، یہ کیونکہ نماز اللہ کے حقوق میں سے ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق العباد میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حقوق کو پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، یا مال زکوٰۃ دینے سے، یا رمضان کے روزے سے، یا حج کے فرض ہونے کے بعد فرض ادا کرنے سے روکے، یا بیوی کے حقوق ادا کرنے سے منع کرے، یا باپ بیٹے کو مجبور کرے کہ اپنی بیوی کو ہمارے ساتھ یا بھائی بہنوں کے ساتھ رکھ کر، اور اب بیوی راضی نہ ہو تب بھی، اس قسم کے تمام حکموں میں اولاد کو اطاعت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک بیٹے میں مالی وسعت اس قدر ہے کہ اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے، تو اس صورت میں بیٹے کو یہ جائز نہیں کہ صرف ماں باپ کی خدمت کرے اور بیوی بچوں کو تکلیف دے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اسلام نے کتنا صاف طریقے سے ہر چیز پر بتلایا ہے۔ الغرض ایسی تمام صورتوں میں جن ماں باپ کی اطاعت کرنے سے حق العباد یا حق اللہ کا برباد ہونا لازم آوے، تو نہ ماں باپ کو ایسے حکم کرنے کا حق ہے اور نہ اولاد کو ایسے حکموں کا پورا کرنا جائز ہے۔ بس دوسرے ہر وہ کام جو شرعاً ناجائز ہو، ماں باپ اس کے کرنے کا حکم دے تو اس میں بھی اطاعت جائز نہیں۔ مثلا ماں باپ سودی تجارت کرنے کا، یعنی وڈی کھانے کا اور تجارت میں جھوٹ بولنے کا کام کرنے کا حکم دے، یا کسی ناجائز نوکری کرنے کا حکم دے، یا شادی وغیرہ میں ناجائز رسمیں کرنے کا حکم دے، یا محرم یا ربیع الاول ربیع الثانی وغیرہ میں موت و حیات کے موقع پر بدعات کے کاموں کا حکم دے، تو ان سب کاموں میں اطاعت کرنا اولاد کو ہرگز جائز نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ جو کام شرعاً نہ واجب ہو نہ منع ہو بلکہ مباح یا مستحب ہو، اور ماں باپ ایسے کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے، تو ایسے جائز مباح کاموں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے حکموں کی تعمیل کرنے سے اولاد کو کوئی تکلیف یا خطرے ہلاکت جان نہ بن جائے، خرابی صحت نہ بن جائے، ایسا اندیشہ نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا خطرہ ہے تو اب اولاد کے دل میں اطاعت ضروری نہیں، اور اگر ایسا اندیشہ نہیں ہے تو اب دیکھو کہ ایسے کام میں اگر ماں باپ کی اطاعت نہ کی جائے تو اس سے ان کے لیے کوئی تکلیف یا خطرے ہلاکت مرض وغیرہ کا پیدا ہوتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ والدین کے لیے تکلیف کا خطرہ ہے تو اب اطاعت کرنا واجب ہے، اور اگر ان کے لیے کوئی خطرہ تکلیف کا نہیں ہے تو اب اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، حالانکہ اس سے بڑا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے جس کی اطاعت اولاد کے ذمے سب سے پہلے فرض ہے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی قسم کا حکم کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرے کہ ان کو شرعاً فلاں حکم دینے کا حق بھی حاصل ہے کہ نہیں۔ بلا سوچے سمجھے اولاد کو اپنے ناروا حکموں سے تنگ دل نہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اپنی اولاد کی جائز نافرمانی پر بدظن ہو جاتے ہیں اور پھر اولاد کی ہر بات پر نافرمانی کی بدگمانی کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان سے بدگمانی رکھنا گناہ ہے، لیکن اولاد کی طرف بدگمانی رکھنا بہت ہی بڑا گناہ، بری بات ہے اور بڑے بڑے فسادات کی جڑ ہے۔ پس ماں باپ اور اولاد کو ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ والدین کی زندگی میں ان کے جو حقوق اولاد پر عائد ہوتے ہیں بیان کیے جا چکے ہیں، اب ان حقوق کو بیان کرتا ہوں جن کا تعلق ان کے مرنے کے بعد سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی کوئی خدمت مجھ پر باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، مغفرت چاہنا چاہیے، ان کے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنا چاہیے، ان کے دوستوں کے ساتھ عزت کرنا چاہیے،
ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کی محبت والوں کے ساتھ نیکی کرے۔ باپ کے مرنے کے بعد ایک حق یہ ہے کہ بشرط استطاعت ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم میں سے جب کوئی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ صدقہ اپنے والدین کی طرف سے کرے، جبکہ وہ مسلمان، والدین کو اس کا ثواب ملے گا اور بیٹے کو بھی اس کا ثواب کے برابر ملے گا بغیر کسی کمی کے۔ ہم اپنے والدین کے طرف سے کوئی چیز بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں، نیک کام کرتے رہیں، قربانی دیں یا ان کے نام سے صدقہ خیرات کریں، ان کے نام سے کچھ بھی کریں، نیک کام کریں، تو ان کو تو پورا ثواب پہنچتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ان کے ثواب میں ہمارے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ ایک حق یہ ہے کہ اگر ماں باپ سے فرض نمازیں، فرض روزے وغیرہ چھوٹ گئے تو عید الفطر کے فطرے کے مطابق ہر نماز، ہر روزے کے وغیرہ کے بدلے فدیہ حساب لگا کر دے سکتے ہیں، بشرطے کہ طاقت ہو، اپنے اندر طاقت ہے، دے سکتے ہیں ان کا فدیہ بھی تو دینا چاہیے۔ اگر ان پر حج کرنا فرض ہو گیا تھا اور وہ ادا نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے حج بھی ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ طاقت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کی طرف سے حج کی بشارت دی جائے گی اور اب یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا یعنی فرما بردار لکھا جائے گا، اگرچہ اس کی زندگی میں عاق یا نافرمان تھا۔ اور ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کو گالیاں نہ دینا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کو گالی دینا، برا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس طرح کے کسی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ادب کا اس قدر لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات بھی نہ کہنا چاہیے جس سے دوسرا اس کے والدین کو برا بھلا کہنے لگے۔ نوجوانوں یاد رکھو، ماں باپ کے حقوق، ان کا درجہ، ان کے متعلق خدا اور رسول کے ارشادات آپ سن چکے ہو، لہذا عہد کر لیجئے، آئندہ نوجوان سوچ لینا چاہیے، آپ والدین کی نافرمانی کر کے ان کا دل نہ دکھانا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا چکا دیتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں اور سن لیجئے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کرنے کا کس قدر ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیٹا اپنے والدین کی طرف مہربانی کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا ثواب لکھا ہے۔ اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو خوشی کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھنے کا بھی ایک حج کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی نافرمانیوں سے حفاظت فرماتے ہوئے اور ان کے حقوق ادا کر کے ان کی فرما بردار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے سنت